لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. آج 16 رمضان المبارک ہے، شام ہے 17 رمضان المبارک. 17 رمضان المبارک اسلام دی اولین جنگ ہوئی ہے بروز جمعہ، جسے جنگ بدر آندے. دو جنگاں دا احوال قرآن وچ ہے، نہ گن کے حنین تے بدر دا، اے نہ گن کے اللہ تعالی کل نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات وچ شرکت کیتی ہے. موضوع بدر دا چند آیتاں بدر دے بارے. سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ دا بے شک نصرکم اللہ بے بدر، بے شک اللہ بدر والے دڑے سواڈی مدد کی ہے. وانتم مذلہ، تسی بے سر و سامان ہو، سواڈے کو شے ہی کون آئی جیدا مدد کی، خالی ہاتھ ہو. فاتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، لعلکم تشکرون، اس واسطے ڈرو تاکہ تسی شکر گزار ہو. خدا کو ڈر ہو، یہ بندے شاکر بنانا. اللہ کو ڈر جڑا نا خشیت تقوی پرہیزگاری، یہ شاکر شکر گزار بندے دی نشانی ہے. اللہ کو ڈرتے نہ شکر نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب آنا وہ بدر والے دن سوا فتح دی. یہ ابتدا مضمون بیان کیتا. وقت اللہ تعالیٰ آخریا اذ یمدکم ربکم بثلاثۃ الف من الملائکہ، سواڈا رب سواڈی مدد کن کیتی 3000 فرشتے دے کے. سواڈے رب نے سواڈی مدد کی. ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ان پہ آدا 3000 فرشتے دے کے. دوئی جگہ تے رب تعالیٰ اس اگلی آیت وچ آدا پیا یمددکم ربکم بخمسۃ الف من الملائکہ، 5000 فرشتے دے کے اللہ تعالیٰ سواڈی مدد کی. پچھے 3000 کی گل ہے، 5000 کی گل ہے. دو آیتاں قرآن مجید دی. تریویں جگہ تے رب تعالیٰ قرآن مجید وچ آکھیا اس تغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس ویلے. اللہ کیا کلام ہے رب دا اپنے محبوب ہے. یاد کر محبوبہ اس وقت، یاد کرو جس ویلے تساں اپنے رب کو فریاد کیتی ہے. اللہ اپنے محبوب ہے آندا تساں فریاد کیتی ہے. کس کیڑی جائی تے فریاد ہوئی ہے؟ 313 مسلمان آئے نا، کافراں دے تبر لشکر دے لشکر آئے، بابا ساز و سامان آئے، مسلمانوں کو شے ہی کون آئی، خالی ہاتھ آئے. اللہ دے رسول دی معیت آئی تے سچی پناہ آئی رسول اللہ دی، تے رسول اللہ سچی پناہ اپنے خدا دی آئی. اس بے سر و سامانی دے عالم وچ رب دے محبوب نے دعا کیتی ہے کہ یا اللہ اج فتح یاب نہ کیتی ہوتا نہ زمین تے نہ کہیں نہیں گرنا. یہ آپ نے فریاد کی. اتنی فریاد لاڑی آئی صدیق اکبر آکھیا کہ یا رسول اللہ تو ساڑھے نہ بہو محبت کرے گا، اتنی فریاد نہ کرو. بہو فریاد کی تھی اللہ دے محبوب. اس فریاد کا ذکر رب قرآن کیتا کہ محبوبہ یاد کر جے تو فریاد کی تھی بے سر و سامانی دی عالم اسراں سجا اس ویلے یاد کر. انی ممدکم بعرف من الملائکۃ مردفین، اساں سواڈی دعا بھی قبول کیتی ہے تو 1000 فرشتہ بھیج دیتا. قرآن اتنی جگہ تے بدر دے فرشتوں دا ذکر ہے. ایک جگہ تے فرمایا 1000 فرشتہ، ایک جگہ فرمایا 3000 فرشتہ، ایک جگہ فرمایا 5000 فرشتہ. یعنی فرشتوں دا تقرار وچ اضافہ ہوندا گیا.
جوں جوں گرے آوازاری اللہ دے محبوب نے کیتی ہے، جوں جوں عاجزی بدی گئی ہے، انج خدا دی رحمت بھی اعلی اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح جس طرح نبی دے صحابہ جو یہ 313 صحابہ افضل ترین ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دی جڑی نورانی مخلوق فرشتے اس وچ بدر والے فرشتے سب تو افضل نے، کیونکہ نبی دی مائیت نہ مل گئی ہے، قرآن ہی چنا دا ذکر آ گیا، نبی نالے نہ جنگ لڑی ہے 5000 فرشتے نے، ایک کل فرشتے تو آلہ فضیلت والے ہوں گے، نسبت نبی پاک دے نال ہوں، ایک میدان وچ اللہ دے رسول دے نال آئے، یہ قرآن جو انہاں دا ذکر ہے، یہ مختصر برکت واسطے ہے، سو پتہ ہونا چاہیے ان چیزاں دا، قرآن مجید ختم درود واسطے نہیں نہ ختم درود پڑھی ہو، ان چیزاں دی بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ بدر مکے تو مدینے آؤ نا، یہ رستے کیا ہے بدر دا مقام، پرانا روڈ آیا ہوں نواں روڈ بھی ہے، یہ پرانے روڈ دے ہوتا ہے بدر دا مقام اتھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولین تے ایک لشکر دا پیچھا پہ کریں دے آئے، وہ لشکر ہتھا جو نکل گیا نا، گھروں تو باہر نکل گئے، بجے ساستہ نکلے سا وہ نکل گیا، لشکر نکل گیا، وقت دوبارہ انہاں جڑا ارادہ بنا کر آئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر تو باہر لگے گئے آئے نا، آپ نے مشورہ کیا کنہ نال مہاجرین تے انصار، مہاجرین کیڑے آئے جڑا اللہ دی رسول دی محبت جنہاں گھر بار چھوڑیا، مال لٹا دیتا، زمیاں ورثے پیو دادے نے انہیں چھوڑ دے دیں، مکے چھوڑے دے تو مدینے جا گئے، اور انصار کیڑے آئے جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اپنے گھر حاضر کر دیتے ہیں، اپنے باغات حاضر کر دیتے ہیں، مال بھی حاضر کیتا، گھر بھی حاضر کیتا، اتوں تک اگر کسی مہاجر دیاں 4 بیویاں یا انہاں آکھیا اللہ دے رسول میرے بھائی مہاجر بھائی نو انصار والے مدینے والے نے آکھیا مکے والے جڑے آئے نا انہاں آکھو ساڑی کیڑی بیوی پسند کرے دا اسی اسے طلاق دساں اس تے نال نکاح کر کے، اتوں تک بھائی گھروں بے گھر دی دین استا ہو کائے انہاں دے مہاجرین تے انصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال صلاح کیتی ہے مشورہ دے ہن ساں کی کرنا چاہیے، جن واسطے آئے ساں تے نکل گئے پچھو اور لشکر کافراں دا اوندا پیا بہت وڈا، پہلا بھائی مہاجروں تسی دسو مکے دے جڑے ہجرت کر کے جڑے آئے تسی دسو، ہن سارے تے لایا نہ کرنا کیسا مہذب طریقہ، اے جو مہذب طریقہ ہن تے وقت اے قدم محفل ہوے نا 8 بندے ایک ہی ٹائم تے اوپر سنتی، ایک موضوع دی ہوتا اگر گل کرنی ہے مشاورت ہے 10 20 30 بندے ایک ٹائم وچ اوپر سنتی، اللہ دے محبوب جے نے فرمایا نا مہاجرہ نے ایک بندہ کھڑوایا بھائی تو ساڈی طرف نمائندگی کر دس، مشورہ جی منگا گیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرہ دے وچ صحابی اٹھے او بات عرض گزار ہوئے، اللہ دے رسول جلے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے نال بنی اسرائیل علیہ اللہ دی نعمتاں کھاندے رہے نا، آسمانی کھانے بھی کھا دے نے، پانی بھی پتھراں وچوں موسیٰ دی برکت نہ ملدا رہا، جلے حکم ہویا موسیٰ کہ جنگ لاڑو تے قوم والے موسیٰ علیہ السلام آکھیا بھائی چلو بھائی تیاری کرو، اللہ دا حکم آ گیا، نعمتاں جی اس دی کھاندے رہو، اللہ دا حکم ہے کافراں دے مقابلے جہاد کرنا، اوتے بنی اسرائیل والے آکھیا موسیٰ تو جان تے تیرا رب جانے جنگ دی واری ہے، اس کمے جو گیا سے کو نہ باقی جو کچھ چھاں دے دے وہ اسے گن کے ساں لڑنا جو گیا سے کو نہ تو جان تیرا رب جانے، سعد بن عبادہ مہاجر صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ اسے موسیٰ دے منن والے نہ محمد عربی دے منن والے ہوں، تاں ہی ٹائم رضا آکھیا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہاں ہی چیزاں ویکھیاں تاں انہاں کی قلم اٹھایا یا رسول اللہ سے موسیٰ دے ہوتی نہ سے سواڑے ہوتی ہے، اسا انج نہیں آکھنا تسی جانو تو سواڑا رب جانا ہے، مکے والے جانو لڑائی کریں دے رہو اسے حاضر اسی جانا دسو، ہاں بھائی انصار والے ہوں مدینے والے ہوں تسی دسو، مدینے والے بھی ایک بندہ اٹھایا ابن معاذ انصاری رحمت اللہ علیہ، وہ اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے تے زمین دے اوتے لڑنا تسی آکھو نا سمندر ہے، سمندر دیاں لہراں تے گھوڑے وچ پا دیو، اساں ای نہیں ویکھنا کہ ڈوب وساں تے مر وساں، سواڈے حکم تے سمندر وچ گھوڑے پا دساں، ایتھے اقبال آکھیا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، یہ گلاں انہاں ویکھیاں جنہاں دے اندر لو آئی نہ عشق دی، یہ گلاں جلے پڑھیاں تو انہاں قلم چا دے، یہ سنی دی پہچان ہے، سنی جے سن من گونگا نہیں ہوتا، سمجھو اظہار کرے دا اپنی محبت دا، اس تو بعد لشکری تیار ہویا جی 313 صحابہ کرام آئے مقابلے دے وچ، ہزار دا لشکر ہے کفار دا، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا دا تاکہ قرآن وچ ذکر ہویا انہاں دعا کیتی ہے، اللہ تعالی نزول سکینہ نازل کیتا،
مسلمانوں دے دلاں مضبوطی رب تعالیٰ دے دیتی ہے، دل دی مضبوطی دے دیتی ہے، اس دلی ختم کر دیتی ہے، دل جو مضبوطی آئی ہے۔ اور نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریت دی مٹھی بھری ہے، کنکریاں دی مٹھی آپ نے بھری ہے، بخار دا رنگ چھٹی ہے، اس دی گھبراہٹ ہونا تتاری ہو گئی ہے۔ وہ جڑی مٹھی میدان جنگ بدر وچ آپ نے مٹھی ہن لوکے گیٹن دی ہن برکت ہن چھٹی ہے کافر دا رب دا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب تساں نہیں سٹی، اے جڑی مٹھ برکت سٹی ہے تساں نہیں سٹی، یہ تے اللہ نے سٹی ہے۔ اپنے محبوب دے کام نو اللہ تعالیٰ دا کہ اساں یہ کام کیتا، قرب دستا پیا اللہ دا میں نے محبوب دا میں نے نال قرب کیتا۔ المختصر اختصار کراں، مسلماناں کمال دی فتح نصیب ہوئی ہے اس جنگ دے وچوں، کافی سارے واقعات ہوئے اس دے وچوں جنہاں وچوں اکا دکا دساں تفصیل نہ دسیں دے۔ ایک حضرت قتادہ صحابی رسول، انہاں دی آنکھ دا آنا باہر نکل آیا، انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے اللہ دے رسول آنا باہر نکل آیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا اتھے ہی رکھا، لعاب دین لایا، تھک مبارک لائی نے نا۔ اگلی گل بات صحابی دستے قتادہ آدھیں دوئی جڑی آنکھ آئی نا، اس آنکھ تو ای جڑی تھک مبارک نال جڑی ہے اسے نور تے برکات زیادہ ہو گئی ہے، اس دی نظر تیز ہوئی ہے، دوئی نظر دوئی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تھک مبارک دی تاثیر شامل ہوئی۔ اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت معاذ، انہاں دی آرکا تو بازو وکھرا ہو گیا، لٹکن لگ پیا، ہڈی وچوں جوڑ الگ ہو گیا، لٹکن لگ پیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لائے، آپ نے انہاں نے بھی ٹھک مبارک دے نال جوڑ دیا۔ تریا ایسے بدر دا واقعہ، حضرت عکاشہ صحابی لڑے تے تلوار لوہے دی دو ٹکڑے ہو گئی ہے، محدود دی تلوار آئی ہیں نا، تھوڑی دی ہر شے آئی، ہتھیار تھوڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر ہو گئے، اللہ دے محبوب تلوار تلوٹ گئی ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے آرام فرمائے تشریف فرمائے، وہ ایک چھپر آیا کھجوراں دا چھپر اتھا آئے، آپ نے اس کھجوراں دے چھپرے تو چھتا تو نہ ہیں جو کھجوراں دی ٹانی چاہیے، لمبیاں ٹانیاں ہونیاں کھجوراں دی اے گئے ہن لوہے دی تلوار ٹوٹی ہے، اللہ دے محبوب کھجوراں دی ٹانی دتی ہے تے ویکھو گننا والے تو کن یقین تے کن عقید ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نے آخیا اللہ دے محبوب تلوار ٹوٹی ہے تے تسی کھجوراں دی ٹانی پہ دے ہو، اس نال جنگ کدوں ہوندی ہے؟ انہاں کھجوراں دی ٹانی کیتی ہے تو اس نال جنگ شروع کر دیتی ہے حضرت عکاشہ نے، وہ کپیندی انج آئی کھجوراں دی جو تلوار کپیندی ہے، اس دی کاٹ انج آئی انج کٹے دی، انہاں وقت نسلاں تک تبرک رکھا، مختلف جنگاں جویندے رہے وہ صحابی، وہ کھجوراں دی ٹانی کھڑے جس نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانی ہاتھ مبارک لگے اس دے نال۔ اور اس دے وچوں بدر دے وچوں 70 کافر ہلاک ہو گئے، 14 صحابہ شہید ہو گئے، اتنا ذہن وچ رکھا ہے، شہید جڑے ہوئے 14 ہوئے صحابہ، کافر 70 قیدی بن گئے، 70 مارے گئے، 14 صحابہ شہید ہو گئے، ابو جہل سے مارا گیا ہے۔ اتھے ہوں پوری تقریر دا لبے لباب میں تساں دسے ساں، اللہ تساں حافظیاں چی محفوظ رکھنے کی توفیق دیا ہے۔ وجہ کفار مکہ آئے نا، ابو جہل بھی اسے صافے چایا تے ابو سفیان بھی اسے صافے چایا، ابو سفیان اسے صافے چایا، صاف ایک ہی آئی دشمنہ دی، لیکن ابو جہل کے ہویا واصل جہنم ہو گیا، جہنم وچ لگا گیا، ابو سفیان جڑا اسے دولت ایمان مل گئی ہے، ایک ہی صافے چایا، کہ قرآن دی ایک ہی مثال نہیں تھا، ایک مثال نہیں، صفحہ ایک ہی آئیاں، وجوہات کے بڑی ہیں، ایک بندہ جہنم دا ٹر گیا، دوجیاں کولوں تے ایمان مل گئی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دا تساں دساں، جس لئے جادوگر آمنے سامنے مقابلے چاہے، 70,000 جادوگر آیا، فرعون انہوں نے نال آیا، انہوں نے خدا نال آیا، آمنے سامنے مقابلے چاہے 70,000 نال فرعون بھی آئے، لیکن کیا ہویا 70,000 نجات پا گئے، اہل ایمان ہو گئے، جڑے مقابلے چاہیں، فرعون دریا برد ہو گیا، نیل چلاک ہو گیا، ایک ہی صاف وچ کھلوتے ہیں 70,000 مقابلے والے بھی،
فرعون بھی اسے صف وچ آیا اور عوام بھی آئی لیکن 70,000 دولت ایمان پائے آئے مقابلے چاہے لیکن فرعون تباہ اور ہلاک ہو گیا صف ایک ہی آئے اور جس ویلے انہوں نے نجات پائی ہے نا مقابلے والے جڑے آئے انہوں نے آکھیا ہوا تو تھے سجدے ریز ہو گئے مقابلے چاہے نا وقت انہوں نے مقرر آیا اتنا ہدایت دا وہ سجدہ ریز ہو گئے آئے مقابلے ہستا ہے موسیٰ علیہ السلام نے مارون آئے بھی آئے جلے ہدایت ملی نے نا سجدہ ریز ہو گئے 70,000 انہاں کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون اسے ایمان آن دے ہاں جڑا جہانا دا رب ہے او رب جڑا موسیٰ تا ہارون دا رب ہے اسے ہاں سے من دے فرعون آکڑ گیا دریائے برد ہو گیا صف ایک ہی آئی اتنے بدر دے وچ بھی صف ایک ہی آئی ابو جہل جڑا وہ نبی دی دشمنی جھلاک ہو گیا ابو سفیان ہے نجات مل گئی ابو سفیان علیہ ایمان اچ لگا گیا حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان دی دو اکھی دین اسلام تا قربان ہوئی ہیں ایک آنکھ غزوہ طائف وچ ہوئی ہے ایک جنگ یرموک جسے ختم نبوت دی جنگ ہوئی ہے اسے آپ دی آنکھ جڑا ہو گئی دو اکھی جڑا راہ خدا چوئیاں اللہ دے محبوب فرمایا جس مسلمان دیاں دو اکھی اسلام دی سربلندی است قربان ہو گئیاں قیامت والے دن اللہ اپنا نور اسے عطا کرے سی ابو سفیان رتبہ مل گیا وجہ کی ہے قرآن وجہ پیدا سے گا وجوہات کی ہو گئی ہے بندے آئے ایک ہی صف وچ کھلو گئے مقابلے واسطے ایک تباہ ہو گیا ایک نجات پا گیا اس دی وجوہات کی ہے کی وجہ بنی ہے رب تعالیٰ قرآن ہی چاہتا پیا سورۃ انعام ہمیں یرد اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام اللہ جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس دے سینے نو اسلام دی روشنی نال پر نور کر دینا چمکا دینا اس کے سینے اسلام دی روشنی نال جسے اللہ راہ دکھانا چاہے گو کہ ابو جہل ابو سفیان کندھے نہ کندھا ملا کے نبی دی دشمنی بدر دے میدان چاہے ابو جہل ہلاک ہو گیا ابو سفیان کیوں نجات پا گیا اس واسطے نجات پا گیا کہ اللہ تعالی نے اس دے سینے وچ اسلام دی روشنی کر دی اللہ فیصلہ کر دیتا اس دے سینے نو نور اسلام نال نور ایمان نال منور کرن دا اللہ فیصلہ کر قرآن دا سیدھا پیا تاں ہی تے فرعون تے جادوگر اکٹھے آئے موسیٰ دے مقابلے جادوگراں ایمان دی دولت مل گئی رب انہاں دے سینے ہیں پاکیزہ بنا کے دا دوجا تباہ و برباد ہو گیا اور جسے رب جس دے سنے اسلام تے ایمان دی روشنی اس تے چڑ گیا اس تے تبرے کرو اسے گالی کڈو بحث ہو پیدا اللہ سو چھوڑ دے سی رب جس نو چڑ کے دا رب آندا میں اس تے سینے اسلام واسطے چنیا تسی اسے گالی دیو تسی چھٹ بیسو کوئی نجات دی راہ اس نے سوچا کرو انہاں چیزاں اسلام دی روشنی جڑی دیندا رب عطا کرے گا اپنے محبوب دے دامن کرم دے اے وجوہات بنی ہے کچھ گمراہ ہو گئے کچھ نجات پا گئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر وچ آپ نو کامیابی ملی ہے بدر دے جنگ دے وچ اسے حضرت عثمان غنی ہوراں شرکت کوئی نہیں کی تھی کئی تان کرے نے ویکھو جی صحابی آئے کتنے بڑے تک جنگ وچ گئے یہ بھی وجوہات سو میں دسن لگیا سو پتہ ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی شرکت کیوں نہیں کی تھی اس جنگ دے وچ اولین جنگ چو حضرت عثمان غنی دی بیوی آئی حضرت رقیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی آئی یہ بیمار آئیاں آخری ٹائم آیا انہاں دا آخری وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تے ونجن لگے عثمان غنی نے نصیحت کی تھی نہیں اپنی بیوی دی تیمارداری کر میری دیو دی تیمارداری کر انہاں کو بندہ ہونا چاہیے جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بدر چو پچھے نبی کریم دی بیٹی دا وصال ہو گیا رقیہ دا جس لئے بدر دی فتح ملی ہے واپس مدینے پہ آندے اگر تدفین مکمل ہو چکی آئی دفن کریں دے پہ مٹی پہنے پہ اللہ دے رسول دی جس ویلے واپسی ہوئی ہے اس تو مسئلہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدر دا جڑا مال گھتا آنا آپ نے تقسیم کیتا کنہ جنہ بدر دی جنگ لڑی آئی اللہ دے رسول عثمان غنی نو بھی دیتا اس واسطے دیتا کہ عثمان غنی اللہ دے رسول دے حکم دی تابعداری وچ مدینے وچ کھلوتا رہا اپنی رضا نہ اس رسول اللہ دے فرمان دے تابع کھلوتا رہا جنگ وچ نہیں آیا بدر دی شرکاء دے وچ انہاں دا بھی نام شامل ہے وہ بھی اصحاب بدر وچ شامل ہیں عثمان غنی انہاں نوں بھی برابر دا حصہ ملیا دوسرا مسئلہ یہ نکلیا دین اسلام دی
بقا، اس دی بلندی، اس دی پاکیزگی اور شان دا اللہ دے رسول دے نزدیک مقام اتنا کہ اپنی بیٹی موت دے کنارے تا ہے ود بھی دین اسلام دی جھنڈے نو بلند کرن واسطے اپنی بچی نو آخری ٹائم چھوڑ کے بھی دین اسلام دے راستے گئے. اس تو اہمیت پتہ لگتی ہے. اولاد اپنی آنے آخری ٹائم آنے اولاد پیچھے چھوڑ گئے دین اسلام دی جلا گل آئی ہے آپ میدان وچ کھڑوتے ہیں اللہ دے جھنڈے نو پرچم نو اللہ دے دین نو بلند کرن واسطے اسلام وچ. ہن تاں اسی آنے زکات بھی اسے نہ دیواں کئیاں لکھائے وا فلانے مذہب دیاں سی انہاں نے نہ لکھایا زکات تو جان چھوٹ سی کئیے جنوں نہیں کام کیتے سمجھو ویکھو لو ہنج ہی نہیں پھیلا ان لوگ بڑے مخلص ہے دین نال اس وجہ تو دین اسلام وچ مضبوطی آئی ہے تے پھیلاؤ ہویا سمجھو. اے اولین جنگ آئی بدر والے دی اولین جنگ اے 17 رمضان المبارک آئی. اسی طرح 17 رمضان المبارک کی ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بھی یوم وصال نے وفات دا دیہڑا چند گلاں انہاں دے بارے بھی تساں دس دینے ہو. حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں وچوں کواری بیوی نے یہ کئی باری دس رہے ہیں تکرار کریں نے اس گلاں نہیں گلاں دی بڑی ضرورت ہے تکرار کریں نے کیوں کریں نے جڑیاں چیزاں میں نے پتا وہ چیزاں سواں کو نہیں پتا سمجھو نا جی. ہوں ایک مستری ہے سواڈے بچوں اکثر ہی ہوتا ہے کام کرے دے ہونا ہاں بڑی کی پتا نکی تو گن کے بڑی تک ہمارا کھ بھی نہیں پتا اسی اس راہ پہ نہیں نا سن کے پتا اس واسطے جڑا جس راہ پہ وا اسے ہی چیز کا پتا. ایران کا ایک بڑا گزرا جی بڑا گزرا ایران بڑے نعرے مرے نے ایران والے اس بڑا انقلاب آندا جی اس ایک فارسی دی پہنچ گئے اس میں نکل ہیں بڑا بڑا انقلاب آندا 1979 مر گیا. کشف الاسرار اس کتاب لکھی نے کشف الاسرار فارسی دی کتاب ہے فارسی دی اس تے وچ گل اس نے لکھی ہے اسی لکھیا نبی پاک دی ای زوجہ جڑیاں 11 وچوں کواری زوجہ ہیں وید بیوی نبی دی جس دے بارے قرآن دیاں 18 آیتاں نازل ہوئیاں اس دی شان وچ نبی پاک دی اس بیوی دی شان وچ 18 آیتاں نازل ہوئیاں اور بیویاں دی شان وچ بھی نازل ہوئیاں انہاں اکیلے دی شان وچ اس بندے نے کتاب وچ لکھیا اردو دا لفظ نے طائفہ اردو دا لفظ ہے ساڈی زبان وچ ترجمہ کرو تے رنڈی آندے اس لفظ اردو دے لفظ کا ترجمہ کرے سو نا یہ لفظ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اور دے بارے چ لفظ اس بندے نے لکھے وہ ایسی عورت آئی تسی حساب لا کے لو استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدے ان لوگوں نے اے عقیدے کیوں وجہ کی حضرت علی نے جنگ کی تھی اس واسطے اے لفظ انہوں دے دیو نعوذ باللہ من قرآن انہوں دی تعارف تے پاکیزگی بیان کرے گا سورۃ نور دے وچ نے کدو اللہ توفیق دے دے تو پڑھا اس تفسیر سو پتہ لگ سی کہ کیوں نازل ہوئی ہے سورۃ نور کے وجوہات ہیں. تے حضرت عائشہ صدیقہ انہاں دا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ نکاح ہویا 6 سال دی عمر وچ اللہ دے رسول نال نکاح ہویا نابالغی دی عمر وچ صدیق اکبر نے نکاح کیتا رخصتی بالغ ہون دے وقت 9 سال دی عمر وچ رخصتی ہوئی ہے آپ بالغ ہو چکے بچی دی بلوغت دی عمر شرع دستی ہے 9 تو 15 سال یہ بلوغت دی عمر ہے 9 تو سٹارٹ ہوتی ہے 15 تے اینڈ ہے ابتدائی ہی ہے انتہائی پیریڈ ہے اس پیریڈ جو بچی بالغ ہوتی ہے بمطابق قرآن حدیث دی بچہ 12 تو 15 سال وچ بالغ ہوتا بمطابق حدیثاں دے نبی پاک دا جڑا دین ہے اس کے مطابق جڑیاں کچہریاں انہاں 18 سال لکھے انہاں کیا با ایسے اسا قرآن حدیث دی مننی ہے کچہریاں دی نہیں مننی 9 سال دی عمر وچ رخصتی حضرت عائشہ صدیقہ اور دی ہوئی ہے 9 سال ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحبت جی رہی 9 سال آپ دی صحبت انتہائی زیادہ محبت الفت عقیدت اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نہ چاہیے نبی کریم دا جب وصال ہویا 18 سال انہاں دی عمر آئی 18 سال اس تو بعد 40 سال زندہ عائشہ صدیقہ اور مزید رہی ہیں نبی پاک دے وصال تو 40 سال تک زندہ باد رہی نبی کریم دی بیویاں حکم ہے نبی دے نکاح چاہ گئی ان کے ہوری جگہ تے نکاح نہیں کر سکتے تمام مومنوں دی مامان انہاں یہ رتبہ کہہ دیتا یہ اللہ تعالی نے دیتا
سمجھو وہ نصیب دی گل ہے کہ یہ جڑیاں ماواں بڑیاں امت دیاں وہ صدیق اکبر دی دھی ہے، وہ فاروق اعظم دی دھی ہے، وہ عثمان ابو سفیان دی دھی ہے. یہ نصیباں دی گل ہے، یہ اللہ چنیاں نا بھائی. تسی بچی دی کرو، بچے دی کرو، تسی چن دے ہو نا. سواڈے گواڈی تے فیصلہ نہ کرے سننا، چننا تساں بچے دی شادی کرنی ہے، کوئی بچی پسند کرنی ہے، ماں باپ دی ذمہ داری ہے. مشاورت کرے نا خاندان نال، فائنل فیصلہ وہ کرے نا. نبی کریم دی جڑیاں زوجاں بنیاں فیصلہ اللہ کیتا نے. اسے نے رکھے نو نبی پاک دی زوجات حرم وچ چڑیاں آئیاں، آپ دے نکاح چاہیاں، فیصلہ اللہ تعالی دا. جس نے صدیق اکبر دی بیٹی دا تان کیتا، اس خدا دا تان کیتا. اللہ دے ولی نال اگر تان کرو، بغض رکھو تے اللہ دے محبوب فرمایا جس میں نے ولی نال بغض رکھ دیتا اللہ تعالیٰ دا میرا اعلان جنگ ہے. یہ ولی دی گل نے. جس میرے علی شاہ سلطان بہو نال بغض رکھیا، رب آندا میرا اعلان جنگ ہے اس دے نال. جنگ اعلان اللہ پہ کردا. تے جڑی نبی دی بیوی ہے، جڑا حسین دو پیٹ تے گالیاں کڈے، بات رب کے معاملہ ہو سی اس دا. یہ رب دی پسند ہے، رب دی والدین دی پسند والا معاملہ نہیں، یہ اللہ دی پسند کیتا. محبوب دی ازواج اللہ تعالیٰ نے پسند کیتا. تے اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد زوجان دا 11 بیویاں وچوں آپ دے بسترے تے وہی آئی ہے، باقی کسی بیوی دی بسترے تے قرآن نازل نہ ہوا. واحد عائشہ صدیقہ کہ انہاں دے بسترے تے ہوندا ہے. تیمم دا طریقہ پچھلے دن دسیا جڑے فجر تے ہوندے ہیں. تیمم جڑا یہ عائشہ صدیقہ دی برکت آنے. پہلے جتنی امتیں گزریاں تیمم کون آیا، تیمم والا سلسلہ کون آنے، کسی نو یہ نعمت نہ ملی. یہ آخری نبی دی امت ہے، انعام ملیا. سبب کے بنیا، ایک سفر چاہے حضرت عائشہ صدیقہ دے گلے چار آیا، وہ ہار ٹوٹیا، کوئی پتہ نہیں گیا کہ دے گم گیا ہار. پڑاؤ کی تنے ایک جگہ تھا ٹھہرے، ہار تلاش پہ کرے دین بکیدہ گیا، کوئی پتہ نہیں لگیا. ٹائم فجر دا آیا، فجر دا وقت قلیل ہو گیا، وقت اخیر آ گیا. پانی بھی موجود کون آیا، بکے کی توجہ ہے. اتھے بعد گلہ کی کہا کہ صحابی نے صدیق اکبر نو، اے صدیق اکبر سواڈی بیٹی دی وجہ تو بوجھ بن گیا، ہار تلاش کریں میرے یہاں ٹائم فجر دا نیڑے لگ گیا، پانی بھی کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے. تے یہ پریشانی ساڈے واسطے بن گئی ہے. اتنی دیر گزری، اللہ تعالیٰ قرآن تیمم والی آیتاں نازل کر دی. محبوب پاک مٹی دا تیمم کرو، نماز دی ادائیگی کرو. تیمم ہو گیا، نماز دی ادائیگی ہو گئی ہے. نماز جس لئے ادا کر رہے ہیں وہ کا کوچ کراں اٹھے ہاں، جس سواری ہوتا ہے سوار رہی ہیں عائشہ صدیقہ جس جانور تا ہے وہ اٹھا تو اس دے تلو ہار نکل آیا. کہہ کہ اٹھے یہ حکمت ہے یار دے گم ہونے چو لشکر تو پوشیدہ ہو گیا تے ملنا ہے تیمم جڑا ان دی سعادت ملنی ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں دی برکت نہ آئی انعام امت محمدیہ نے ملیا. تیمم دا طریقہ وقت آج دس دینے ہیں سمجھو. نیت تیمم اس نیت فرض ہے، جس لئے بھی کرسان اس دی ضرورت کیوں پیش ہوتی ہے، پانی نہ ہوتا ہے، پانی تلاش کرے دے پانی ہے ہی کو نہیں، زیادہ مسافری ضرورت پہنچی ہے اس کی. یا بیماری دی عالم میں پانی استعمال کرے سن تے وہ بیماری دا خدشہ، جلد تا نقصان دہ ہے یا زخم تا خرابی ہے، شدید ایکسیڈنٹ ہوگا اے جو معمولات ہونوں تاں یا پانی تلاش کرے دے پانی نہیں ملتا. اس واسطے تیمم ہوتا تلاش کتنا کرنا چاہیے جتنا موجود ہو 401 میل سب ویکو تکو نہیں ملتا. بات پہلی نیت کرنی ہے پاک ہونا واسطے میں تیمم کرنا. اس تو بعد دوسرا اس کا فرض یہ ہے کہ چہرے دے اوتے جڑا ہاتھ پھیرنے، اے ہاتھ مٹی تے رکھ سو، اے مرنے اگا پیچھے ہن مرے سو، ہن مرے سو، اے دو انگوٹھے نہ چھڑے سو. اس تو بعد پورے چہرے بابا نک دے اے اکھاں دے پردے ہو گئے، اے پورا چہرہ جتنا داڑھی ہو گئی، اے مکمل مٹی والے ہاتھ نہ پورے چہرے تے پھیرنے. او تو شروع کرے سو ہن اے پچھلا سائیڈ ہے نا، اے تو پچھلا سائیڈ مکمل ہن کرے چہرے ہوتا ہے مٹی دا ہاتھ مکمل آوے، کوئی شے رہ نہ بن جائے، مکمل چہرے تے ہن کر کے سو اچھی طریقے نال. اے نک دا نچلا حصہ انگلیاں تے مرے سو اچھی طریقے نال. ایک ہو گیا یہ فرض نہیں. ایک تو نیت فرض ہے میں پاک ہونا واسطے تیمم کرنا، دوسرا فرض یہ ہو گیا. تیسرا فرض یہ ہے دوہاں بازواں تے اس کا مسح کرنا. دوبارہ انہیں مرے سو ہاتھ انہیں مرے سو اگم پیچھے انہیں مرے سو مٹی تے بات انہیں ہونا ہے انگوٹھے نال چھننا معمولی جا چھننا. اے سجے ہاتھ کرے سو. اس تو بعد دو مٹی والے ہاتھ اے ایتھا کرے سو
4 انگلیاں ان 4 انگلیاں دی تلے رکھنیاں اس طرح رکھے سو ان سدا ان کہنا سو اتھوں تک اے ہن ہڈی ہے اتھوں تک آنا آرکا والی ہڈی ہے اے ہاتھ مٹی والا اتھوں تک آنا اے ہاتھ ہن جڑا ادھا ہاتھ ہے یہ اتھوں تک آ گیا باقی ادھا ہاتھ بچ گیا مٹی والا انجے تلے پاسوں تے آ گیا اتلا پاسوں باہوں دا ہے بچدا ہو گیا اتھوں انج لگے ننے سو ہن اسے پھیرنا ہاتھ ہے انج کر دے سو پھیر دے سو ہن جڑا ہاتھ تھوڑا بچ گیا اسے بھی ہولی ہولی اتلے پاسے گھننا سو اے انج کیتا اے انج کیتا اے اس نوں نپ کے دا انگوٹھے دے نال اے انج اگے گن ویسو انگوٹھے اتوں انگلیاں پھر سو انگلیاں تو انگوٹھا پھر سی انگوٹھا انگلیاں تو پھر گیا انگوٹھے تو انگلیاں پھر گئی ان کرساں اے پھرساں یہ تیمم ہو گیا ہن اے ہاتھ سکا اس دا کیتا اے کیتا یہ انجے سکے دا سکا مٹی والا ہاتھ ہے انجے اس دا وقت کرے سو ان کر کے انج نہیں کرنا ہن پچھلا حصہ تھوڑا انگلیاں والا نہ کی اتھوں رکھنا ان درمیان تو رکھنا ان کر کے ان رکھے سو اتھوں آ گیا اتھوں تک گھنا سو بات اسے انج پیچھے کرے سو ادھا ہٹ جڑا رہ گیا انجے انگوٹھے تو انگلیاں تو انگوٹھا اوپر پھر ویسے انج کرے سو یہ بھی فرض ہے دواں بازوؤں تے ہاتھ پھیرنا مٹی والے یہ بھی فرض ہے چہرے تے پھیرنا یہ بھی فرض ہے نیت کرنی پاک ہونے واسطے میں تیمم پہ کرنا نماز پڑھنی ہے تیمم پہ کرنا پاکی واسطے بنا جب پاک ہو گیا سارے کام اس درست ہو گئے یہ تیمم انہوں نے صدقے دا ملیا حضرت عائشہ بہت بڑیاں عالماں علم اعلی درجے دا آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جس ویلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تک نا عورتاں مسیتی چاہیے آخری صف عورتوں دی ہوگی ہے جلے نماز پڑھنی فاروق اعظم انہوں نے دور چ طے ہویا کہ عورتوں دی پابندی لا دیو انہاں مسجد وچ نہیں آن فاروق اعظم نے اعلان کیتا عورتاں گھراں وچ نماز پڑھ سکدیں اے امیر المومنین فاروق اعظم عورتاں کے کیتا ام المومنین مسلمانوں دی ماں امت دی بڑی بڑی عالمہ عائشہ صدیقہ انہاں کو آ رہی ہیں اور تسی دسو علم انہاں کو بھی آئے تسی دسو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اساں نمازاں پڑھیاں ابو بکر صدیق اور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں لیکن انہاں منع نہیں کیتا تے اج وہ منع ہو گیا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں یہ گل فرمائی ہے ہن جڑے حالات بن گئے نا حالات وچ بگاڑ اتنا بن گیا اللہ دے رسول اگر اس حالات وچ ہو نا وہ بھی سو حکم اے ہی کرو نا جڑا عمر فاروق حکم کیتا اے دا حکم سچ ہے عورتوں تے پابندی لگ گئی ہے سب مسیت وچ نہیں آ سکتی اگر جماعت نہ پڑھ دی گئی درباراں تے لگی ہوئی گڈیاں بھروں درباراں تے ٹر سوچنے دی گلاں نہیں سوچنے دی گلاں فروز دی ادائیگی ہے فروز ہے واجب ہے کی ہے دربار تے وجنا کچھ بھی نہیں بھائی ککھ بھی نہیں اتنا جس ویلے وہ نہیں آ سکدیاں شریعت نے پابندی لا دیتی ہے تے باقی تے چھوڑو باقی معاملات تو چھوڑو نہ کہ ہو سی کہ نہ ہو سی اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ای بھی انہاں برکت ملی ہے 2 دفعہ آپ نے مقابلہ کیتا دوڑ دا مقابلہ اپنے خاوند دے نال نبیوں دے امام دے نال میاں تے بیوی دی محبت تے الفت تے قربت اس کو ظاہر ہوتی ہے کہ کتنا پیار آیا آپ نے فرمایا آؤ جی دوڑاؤ اگا کور لگدا سبھی ابتدا جڑی دوڑ پہلی ہوئی ہے نا اسے حضرت عائشہ صدیقہ اور دوڑ اگا نکل گئی بھائی تو نسنا آنا فلانی جائیے پڑھنا عائشہ صدیقہ ہو رہی ہیں وہ اگا نکل گئی پھر کچھ عرصہ گزریا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آخیا محمد دوبارہ دوڑ لینے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دوڑیاں جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا نکل گئے اللہ نے محبوب فرمایا پیڑی جڑی آئی نا تھوڑی جیت اس نال اے میری جیت برابر ہو گئی ہے مقابلہ برابر ہو گیا یہ آپ دی الفت تے محبت بھی نصیب دی ہے آخری گل کریں گے مجدد الافسانی بڑے بڑے بزرگ گزرے جس نے اکبر بادشاہ دے جہانگیر بادشاہ دے تخت ہلا دیتے حق دا کلمہ بلند کرنے واسطے نقش بندیاں دے پیر ہونا او یہ گل اپنی کتاب وچ مکتوبات مجدد الافسانی او یہ گل لکھ آنے میرا یہ معمول آیا کہ میں روز آنا جڑا آنا کوئی نہ کوئی کھانا پکائی نہ میں دعا کریں دا ہوں دعا کیا نہیں کریں دا سا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان مبارک صحابہ دے اصال ثواب کریں دا سا نبی دی اولاد نو تے انہاں دے اصحاب نو دعا کریں دا سا یہ میرا معمول آیا
ایک دن میں خواب ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئے تو انہوں چہرہ میرے تو پھیر گیا. میں کہ بھائی جو بندہ ناراض ہوتا بھائی کیفیت ویکھیے ناراضگی کیا اللہ کے رسول میں کو غلطی کیڑی ہوئی ہے کیوں چہرہ پھیرے نے؟ فرمایا میں کھانا جس لئے بھیجا ہے تو عائشہ صدیقہ دے گھر بھیجا تھا. آدھے اس دن میں سمجھ لگ گئی ہے کہ نبی دی بیویاں آستے میں دعا کو نہ کرے گا صحابہ آستے بھی کرے نا آپ دی اولاد آستے بھی کرے نا آپ دی بیویاں آستے کو نہ کرے نا وہ دن میں سمجھ لگ گئی ہے. اس دن تو بعد میں جلے دعا کرے نا نبی دی ازواج آستے بھی ایسال ثواب کرے نا. آج 17 رمضان المبارک نے جمعہ شریف تو ہو گیا اس تو پچھے کوئی نہ کوئی قرآن مجید دی آیتاں 2-3 پڑھے ٹائم کافی ہے. گھر والے بھی جس نے ہوئے اہتمام کرے اہتمام کی کام کرے اس تو بعد شامی ایسال ثواب کرے. بدر والے بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ انہوں بھی ایسال ثواب کرے. بدر والے اتنے افضل نے کہ قرآن دی ایک آیت اس ہستے نازل ہوئی ہے نبی پاک جمعے والے دھڑے بیٹھے پہ آئے تو کچھ بدر دے صحابہ اگے مسجد ہونا ہے فل ہوئی پئی ہے پچھو جڑا ہو سی تے پیچھے باس فل جی ہوئی پئی ہے. نبی پاک جمعہ میں پڑھے جمعے ہستے عوام ٹائم نہ لاؤندے اگے ہن مجمع جا کونی بدر دے صحابہ آ گئے اگے ہن جا کونی وہ کھڑو گئے. اللہ دے محبوب فرمایا انہاں جا دیو تم بھی اٹھ بھائی نہ گن کے اللہ دے رسول فرمایا ایک دا نام گندا جڑے اگے بیٹھے تم بھی اٹھ نہ گن کے اٹھایا. ہن جڑے اٹھے انہوں کتنے ٹائم نال ٹرے ہو سن کیوں ٹرے ہو سن رسول اللہ دی اور قربت مل ونجے نیڑو برکت مل ونجے اس لالت تے سیر اس ملے آئے. انہاں جلے اٹھایا تو انہاں دے دل بڑا ٹوٹیا ساں اٹھا دیتا نہیں. انہاں جلے بھایا نا رب تعالی قرآن دی آیتاں نال انہاں دی جلے دل تے چوٹ لگی ہے نا بھائی بدر والے واسطے جا خالی ہو گیا سن اٹھا دیتا گیا اساں اس نعمت تو محروم کر دیتا گیا. اتھے بات اللہ تعالیٰ جس لئے انہوں نے دل ٹوٹیا نا باساں پیچھے اٹھا کے کر دیتا گیا. رب تعالیٰ بات اتھے قرآن نازل کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس. ایمان والےو جس لئے تساں آکھیا ونجے اپنیاں جائیاں چھوڑ دیو بدر والے آ گئے نے جس لئے تساں ای گل آکھی کرو ففصحوا جا چھوڑ دیتی کرو یفصح اللہ لکم اور جس لئے سو آکھیا کرو ادب کرو بدر والے آگے لے ادب واسطہ کلاؤ گئے کرو من سکی یرفع اللہ الذین درجات اللہ سوڑے درجے بلند کر دے سی بدر والے ادب کرے سی. بدر والے قرآن پہ دسے نا نے 313 دی اتنی برکت نے کہ اللہ دے رسول کیا انہاں جا دے ہو آگے مسجد کھول ہے انہاں دے واسطے اٹھ کلاؤ انہاں چنگا نہیں لگیا رب قرآن کیا کیا تو جڑا یہ ادب کیتا نا بدر والے واسطے رب سوڑے درجے بلند کر سکے. جب بدر والے اتنے نے بڑیاں نعمتاں نے دعا کرائے تو حاجت اللہ دی بارگاہ پیش کرائے جڑی مصیبت تکلیف پریشانی نے جڑا یہ روڑا بڑا دعا کرائے